السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے ہیں، صحابی کا نام ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو امامہ، مسجد میں بیٹھے ہو، نماز کا ٹائم بھی گزر چکا ہے اور تمہارے منہ پہ پریشانی بھی لگ رہی ہے، کس وجہ سے پریشان؟ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرضوں میں ڈوب چکا ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں، گھر میں افاقے پڑ رہے ہیں، تو میں ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسے کلمات سکھا دوں، کوئی ایسی دعا سکھا دوں جس کے پڑھنے کے بعد اللہ تیری ساری کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ قسم اللہ کہ جو بندہ اس دعا کو سیکھ لے گا اور ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، حرام کے لقمے سے بچ کے اسے پڑھے گا اور حقوق العباد سے خیال کر کے اس دعا کو پڑھے گا، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اس کے حالاتوں کو فوری بدل دے گا۔ وہ دعا کون سی تھی؟ جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور اس پہ بتایا کہ تمہاری اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جس بات کی گارنٹی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیں، ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ہمارا پڑھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے میں گناہ کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس دعا کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا کے کلمات کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کے معنی کیا ہے؟ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو معمول بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا، میرے قرض بھی سارے کے سارے اتار دیے اور میرے گھر میں خوشحالیاں آ گئیں۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے تو سستی سے، کہلی سے، گھبراہٹ سے، پریشانی سے، قرض سے، مرض سے اور کسی کے غلبے سے، کسی کے ظلم سے بچا کے رکھنا۔ تو یقیناً اللہ کی قسم جو بندہ اس دعا کو ایمان کی حالت میں پڑھتا رہے گا اور معمول بنائے گا تو اس کے گھر میں کبھی بھی افاقے نہیں پڑنے والے انشاءاللہ سے۔ تو اس دعا کو صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ یا ہر نماز کے ساتھ 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کچھ ہی دنوں کے اندر حالات کو بدل دے گا اور انشاءاللہ آپ سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ قرضوں کے بوجھ سے ہیں، کسی کے غلبے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کسی کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی بھی دور کر دے گا، آپ کے قرضوں کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کی سستیوں اور کہلیوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ آپ کے گھر میں سکون پیدا کر دے گا۔ اس دعا کو چھوڑنا نہیں، آپ نے معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں سکون پیدا کر دے گا اور جتنے افراد گھر میں سارے پڑھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فوری اس کے حالات بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر سستی سے، ہر کہلی سے، ہر بے چینی سے، ہر گھبراہٹ سے، ہر کسی کے ظلم سے، قرض سے، مرض سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔